آپ جب بھی رات کو آئیں آتے ہی آپ نا منہ کو اچھی طرح پہلے دھوئیں. دھونے کے بعد آپ نا عرق گلاب سپرے لے کے وہ سپرے کر لیں, یا پھر عرق گلاب کے اندر ہی آپ نا تھوڑی سی گلیسرین ملا لیں اور تھوڑا سا لیمن ملا لیں. اپنی جلد کو اچھے طریقے سے نا اس سے صاف کریں. ٹھیک ہے. یقین کریں آپ کی رنگت بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا چہرہ ایسے توانا رہے گا. آپ ہر روز لگا لیا کریں, صبح آپ جائیں گے شام کو, کیونکہ اتنی ڈسٹ مٹی پڑی ہوتی ہے. ایلو ویرا جل بھی لگا سکتے ہیں. ایلو ویرا جل تو یقین کریں دانوں کے لیے, آپ کی جلد کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے, سٹمک کے لیے کمال ہے. وہ تو میں کہتا ہوں ہر گھر میں پودا ہونا چاہیے. ایلو ویرا جل اور دوسرا تلسی نیاز بو, اس کا پودا بھی گھر میں ہونا چاہیے. آپ صرف اس کے پتوں کا کہوا ہی پی جائے نا تو آپ بیمار نہیں ہوتے. ایلو ویرا کے تلسی کے. اور ایلو ویرا جل جو ہے آپ کبھی کبھی سالن میں ڈال لیا کریں, کمال کا رزلٹ. آپ اسے شہد میں تھوڑا سا ملا کے لیپ کر لیں, تھوڑا سا ہلکا سا ہلکا مساج کر لیں, شاندار قسم کا رزلٹ ہے. چہرے کو نکھارتا بھی ہے. پلس یہ جو آپ کا چہرہ ڈیمیج ہوتا ہے نا پورا دن, آپ نے جب چہرہ دھویا ہر کے گلاب لگا لیا, اس کے بعد تھوڑی سی ویسے ہی ایلو ویرا جل لگا لیں. میں کہتا ہوں اگر ایلو ویرا جل نہیں نا ہے, شہد اتنی کمال کی چیز ہے, صرف کھانے کے لیے نہیں لگانے کے لیے. پہلے جب آپ جاتی ہیں تھوڑا سا ہسٹری پیچھے دیکھتے ہیں, جب جنگیں ہوتی تھیں چوٹیں لگتی تھیں تو کیا استعمال کیا جاتا تھا؟ صرف شہد کی پٹی کی جاتی تھی زخم کے اوپر. آپ آج بھی میرے پاس کتنے مریض ایسے ہیں انہوں نے آپریٹ کروایا, گھاؤ ہے, زخم ہے, بھر نہیں رہا. میں نے کہا آپ نے صرف شہد لگانا ہے اور شہد لگا کے آپ پٹی کر لیں. اللہ کے حکم سے اتنی جلدی کوئی دوائی ہیل کر ہی نہیں سکتی, زخم کو بھر ہی نہیں سکتی جتنی جلدی شہد زخموں کو بھرتا ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ شہد خالص آج کل ملتا نہیں ہے. نہیں, آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں, مل جاتا ہے. اچھا یہ نا مل جاتا ہے, آپ بھیج دیجیے گا. ہاں جی انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. اچھا اس میں اندرونی طور پہ بھی آپ صبح اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, شہد ہے خالص, صبح وہ جیسے کہتا ہے نا مٹکے کا پانی, گڑھے کا پانی, ایک گلاس لے, اس کے اندر 1-2 چمچ شہد ملا کے نا پی کے چلے جائیں. نہ آپ کو الرجی ہوگی, نہ آپ کو دانے بنیں گے گرمی کے, نہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی, نہ آپ کو ڈرائنس خشکی ہوگی, نہ آپ کے اندر پانی کی کمی آئے گی. یعنی کہ اس سے بھی آپ بڑا اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے. لیکن اگر جو شوگر پیشنٹ ہے وہ نہ کریں, اس کے بعد یہ جو شہد ہے اگر آپ اس کو بھی ہلکا ہلکا مساج کر لیں نا چہرے کے اوپر, تو یہ آپ کے چہرے کی رنگت کو بھی نکھارتا ہے اور چہرے کی, اور لینا بالکل مائنر سا ہے. دیکھیے آپ نے مساج کرنا, تھوڑا سا آپ نے لیا, ہلکا سا مساج کر لیا, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اوپر جو مٹی لگی ہے, ڈسٹ لگی ہے, اس کو صاف کرنا ہے. تو یہ بہترین ہے, اس سے آپ بہترین رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے چہرے کے اوپر دانے بن گئے ہیں تو پھر آپ نے خریدنا نہیں ہے. چہرے کے دانوں کا بڑا بہترین علاج ایک تو ہے, آپ کے چہرے کے اوپر دانے بن گئے ہیں, پنیر ڈوڈی 2 سے 3 دانے ویسے ہی پانی کے ساتھ کھا لیں یا رات کو بھگو کے پی لیں. اناب اس کا شربت پی لیں, یا اناب رات کو بھگو کے اس کا پانی پی لیں, دانوں کا بہترین علاج. اب اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو ہجامہ, میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں پورا چہرہ دانوں سے بھرا ہوتا ہے. تو پھر جینٹس کا تو خود ہم کرتے ہیں, لڑکے ہیں, اور وائف وہ لیڈیز کے حوالے سے وہ کرتی ہیں, ان کی شاگرد ہیں یا وہ ہیں. تو وہ ہجامہ کروانے کے بعد چہرہ ایسے نیٹ ہو جاتا ہے 2-4 دنوں میں جیسے دانے تھے ہی نہیں, اور کچھ عرصے بعد بالکل چہرہ صاف, اور جو نشان ہوتے ہیں وہ تو دوسرے تیسرے دن غائب ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہو جاتا چہرہ. ہجامے میں بھی دانوں کا بڑا بہترین ہے. اچھا, سگریٹ کے لیے, سگریٹ چھوڑنے کے لیے کیا کوئی ایسا دیسی نسخہ ہے کہ آسانی سے سگریٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے؟ یہاں پہ سب سے پہلی بات تو جب آپ کوئی چیز چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. سب سے پہلے تو اللہ کی مدد, اب رب سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے دے. پھر اس کے بعد آپ دوائی کے اوپر آتے ہیں. اب دوائی اس میں 12 دفعہ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اس میں صرف آپ نے لینی ہے ملٹھی, ٹھیک ہے, عام پنسار اسٹور سے مل جاتی ہے, سونف لے لیں اور سبز الائچی لے لیں. ملٹھی, سونف, سبز الائچی, 3 چیزیں آپ نے اپنی پاکٹ میں رکھنی ہے, ایک پیکٹ میں ڈال کے نا
وہ زپ والا پیکٹ اس میں ڈال کے یا کسی ڈبی میں ڈال کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے جب بھی آپ کو سگریٹ کی طلب ہو آپ نے اسے منہ میں چبانا ہے. اچھا ایک تو آپ کے ذہن کو سائڈ پہ لے کے جائے کہ دوسرا اللہ نے ملٹھی کے اندر سونف اور سبز الائچی کے اندر یہ اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ یہ ایڈکشن کو نشے کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے. اس کے استعمال سے آنتوں کی انفیکشن ختم ہوگی, آنتوں میں جو مسائل چل رہے ہیں وہ ختم ہوں گے, پھر جو طلب بڑھاتی ہے سگریٹ کی وہ ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ بڑا زبردست نسخہ ہے. لیکن ساتھ ہم اکثر دیکھیں ہمارا کوئی بھی بچھڑ جائے تب بھی تو ہم صبر کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو کتنی طاقت دی ہے کہ شیر کو اس نے قابو کیا ہوا ہے, ایروپلین ہواؤں میں اڑا رہا ہے. یعنی کہ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو ایک سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. ہاں سوچنے کی بات ہے. اور پاکستانیوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, ٹرمپ کو قابو کر لیا. اللہ اندازہ کرے. تو مقصد کہنے سگریٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. سگریٹ چھوڑنا بڑا آسان اور سادہ سا کلیہ ہے, یہ میں نے بتا دیا. اگر پھر بھی نہ چھوٹے تو پھر وہ ایک دفعہ آگے مجھ سے ملاقات کر لے, چونکہ پھر ہم اس کو تھوڑا سا پہلے گائیڈ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, پھر اسے دوائی دیتی ہیں. تو پھر اللہ کے حکم سے الحمدللہ صرف سگریٹ ہی نہیں, کوئی اور بھی نشہ کر رہا ہو نا تو وہ بھی نشے اللہ تعالیٰ چھڑوا دیتا ہے. اچھا واقعی آپ سے ملاقات کر کے یا آپ سے دوائی لے کے جو آئس پیتے ہیں, جو ڈرگ کرتے ہیں, بڑی زبردست اس طرح کی گولیاں, وہ نام سارے لے لیے ہیں. میں یہاں پہ بتاؤں اب ہم نے بھی کیا کرنا ہے. سب سے پہلے جو بندہ آئس پیتا ہے, جو اس نشے کی لعنت میں مبتلا ہے, اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے تو اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے بعد پھر چونکہ جو ہمارا گائیڈ تو پیرنٹس بھی کرتے ہیں, پھر نہیں چھوڑتے. لیکن یہاں پہ اور طریقہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے اسے دم بھی کرنا ہے, دوائی بھی دینی ہے, پھر اس کے بعد رب سے دعا بھی کرنی ہے. اللہ یہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے, اسے والدین اس کے پریشان ہیں یا اس کا بھائی پریشان ہے, اللہ اس کا نشہ چھڑوا دے. دیکھیں میں نے جو نسخہ بتایا ہے اس کے بعد جو میں نے دوائی بھی دینی ہے, یہ تو کوشش ہے. شفا کس نے دینی ہے؟ رب نے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو رب سے پھر ہم نے رو رو کے مانگنا رب اسے ٹھیک کر دے, تو رب نے اسے ٹھیک کر دینا ہے. اب جو بندہ جو چیز رب سے مانگتا ہے, آپ ہیں کوئی چیز آپ اتنی جستجو سے رب سے مانگ رہے ہیں کہ میں بھی مانگ رہا ہوں لیکن میرا وہ توکل اور یقین نہیں ہے. لیکن حکیم صاحب جتنے والدین رو رو کے ان کو درد ہوگا وہ مانگتے ہوں گے, اتنے آپ تو نہیں مانگ سکتے. لیکن وہ ساتھ دوائی نہیں دے رہے. ہاں وہ ساتھ دم نہیں کر رہے. اچھا دوائی کیا دیتے ہیں؟ اچھا اس میں دوائی میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اچھا ٹھیک ہے. آئس کا نشہ بھی چھڑوانا ہے تو آپ نے اس کو بھی یہی دینا ہے. آپ نے اس کو بھی سونف دینی ہے, آپ نے اس کو بھی سبز الائچی دینی ہے, آپ نے اس کو ملٹھی دینی ہے. تینوں چیزیں آپ پاؤڈر فارم میں بھی دے سکتے ہیں, اگر چبا کے استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے. دونوں طرح ہی بہترین ہے. یہ نسخہ استعمال کروائیں اللہ کے حکم سے, آئس کا نشہ جو ہے وہ چھوٹ جائے گا صرف یہ عمل کرنے کی وجہ سے. زبردست. لیکن ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے, ماں باپ بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہے آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں یا بھائی کو سمجھا رہے ہیں تو بعض اوقات اسے سمجھ نہیں آتی. جب کوئی بزرگ اسے سمجھاتا ہے یا آپ کے بڑے کو سمجھاتے ہیں تو کسی کی بات اس کے دل پہ کلک کر جاتی ہے, وہ سمجھ آتا ہے. تو یہ بھی کچھ بات ہوتی ہے. بعض اوقات جو انسان گھر میں سمجھا رہے ہیں تو اس کو توجہ سے سنتا نہیں ہے, اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی یہاں پہ کرنی پڑتی ہیں.